السلام علیکم ناظرین مارچ ہماری قومی سیاسی تاریخ کا ایک بہت اہم ترین مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں پاکستان کی بنیاد پڑی، یعنی قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان منسوخ ہوئی۔ یہ مہینہ ایک اور وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر سکتا ہے اگر کل یعنی 17 مارچ کو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جائے۔ فارن فنڈنگ کیس کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان ممکنہ طور پر ایک بڑے سیاسی بحران سے بچ سکتا ہے۔ ایک ایسا سیاسی بحران ہماری راہ دیکھ رہا ہے جس کے نتیجے میں ملک عدم استحکام سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم ایک بہت بڑے بحران سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اس بحران سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو ایک دفعہ فارن فنڈنگ کیس کی 4-5 تفصیلات بتائیں گے جس سے اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ بات اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیس ہے، اور یہ بھی اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اس سیاسی جماعت کے قائد وہ شخص ہیں، یعنی عمران خان، جو اس وقت پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، حکمران ہیں۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے اس کیس کا کہ اس جماعت نے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے غیر ملکی شخصیات سے فنڈنگ لی۔ دہرا دیتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت نے غیر ملکی شہریوں سے، غیر ملکی شخصیات سے فنڈنگ لی۔ اور دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کہ اس جماعت نے جو غیر ملکی شخصیات سے فنڈنگ لی ان میں بھارتی شہری بھی شامل تھے۔ نمبر 3، اس سیاسی جماعت نے $2.1 ملین کی فنڈنگ ایسی لی جو آف شور کمپنیوں کے اکاؤنٹس تھے۔ جن لوگوں نے آف شور کمپنیوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے، یعنی چوری کر کے جو پیسے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے اس جماعت کو $2.1 ملین کی فنڈنگ ہوئی۔ اس کی $0.8 ارب کی فنڈنگ جو ہے وہ ایسی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ عطیات دینے والے کون تھے، کس نے وصول کیے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس میں یہ فنڈنگ موجود تھی، اور مجموعی طور پر یہ فنڈنگ ہے $7.2 ملین۔ اتنی بڑی فنڈنگ جس کا حساب کوئی نہیں ہے، جس کا بہت ساری فنڈنگ یعنی $0.8 ارب، اس کا یہ نہیں معلوم کہ فنڈنگ دینے والا کون ہے۔ $2.1 ملین ایسی رقم ہے جو چوری کے بینک اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں، جن کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طرح سے وہ دولت بنائی گئی۔ اس ناجائز دولت میں سے $2.1 ملین پاکستان تحریک انصاف کو دیے گئے۔ اور اس سے بھی بڑی حقیقت اور اس سے بھی بڑا فیکٹ یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کو غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی، جن میں بھارتی بھی شامل ہے۔ یہ ہے وہ کیس، یہی کیس ہے جس کی وجہ سے تقریباً 7.5 سال سے یہ کیس چل رہا ہے، اور اس حکومت نے اس پر التوا لیتی چلی گئی اور اس کے فیصلے کو قریب نہیں آنے دیا گیا۔ پھر اس نے کوشش کی کہ جو اس کیس کے مدعی ہیں جناب اکبر ایس بابر، کوشش کی کہ ان کو اس کیس سے علیحدہ کر دیا جائے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت نے کوشش کی کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس نے جو رپورٹ بنائی، جس رپورٹ سے یہ سارے جرائم ثابت ہو گئے، یہ 4-5 نکات جو ہم نے آپ کو بتائے یہ اسکروٹنی کمیٹی سے لیے گئے ہیں۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ اور دستاویزات کو خفیہ رکھا جائے، عوام کو ان تک رسائی نہ دی جائے۔ یہ ساری کوشش گزشتہ 7.5 برس میں ہوئی۔ 15 مارچ یعنی ایک روز پہلے اس کی ایک پیشی تھی۔ اس پیشی میں پھر ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے، اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کو اور التوا مل جائے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے التوا دینے سے انکار کر دیا اور 17 مارچ کی تاریخ طے کر دی۔ اب قوم یہ توقع کرتی ہے کہ 17 مارچ کا دن فیصلہ کن ہونا چاہیے۔
تاکہ اس دن فیصلہ آ جانا چاہیے اور یہ سیاہ و سفید واضح ہو جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے پاکستان کے دشمنوں سے فنڈنگ دی، غیر ملکی اداروں سے فنڈنگ لی، غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ دی، بھارتی شہریوں سے فنڈنگ دی اور ممنوعہ دولت سے فنڈنگ دی، ایسی جماعت کا الیکشن کمیشن کے اور حکومت پاکستان کے قوانین اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں، یہ چیز سامنے آ جانی چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے 17 مارچ کو تو ہم ایک بہت یقینی بحران سے بچ سکتے ہیں۔ یقینی بحران کیا ہے؟ مثلا عمران خان اپنی تقریروں میں جو انہوں نے مختلف شہروں میں کی ہیں، اس میں انہوں نے اپوزیشن کے قائدین کا نام لے کر کہا ہے کہ وہ ان کی شست پر ہیں۔ ہم نشست نہیں کہہ رہے خان صاحب کی طرح، ان کی شست پر، ان کے نشانے پر ہیں، ان کی بندوق کے نشانے پر انہوں نے یہ بات کہی۔ تو ایک بات یہ، اب کچھ بھی کہہ لیں، اس کو چاہے لفاظی کہہ لیں چاہے جوش خطابت کہہ لیں، یہ اصولی طور پر یہ ایک دھمکی ہے، یہ جان کی دھمکی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کا کنونشن ہوا جناح کنونشن سینٹر میں، اس سینٹر میں جو فواد چودھری نے تقریر کی، انہوں نے یہ کہا کہ 10 لاکھ کا مجمع ہوگا اسمبلی کے باہر، اور اس میں سے کس مائی کے لال میں ہمت ہوگی کہ اس مجمع میں سے گزر کر آئے اور عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے۔ گویا لوگوں کو اپنی رائے کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت یہ نہیں دیں گے، اور ان کو دھمکی دی جائے گی اور ان کو جان کی دھمکی دی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ ایک موب جو ہے، ناراض موب، ایک مشتعل موب میں سے اس کو گزر کر آنا ہے، پھر جا کے وہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کا سوچ سکیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے، یہی سچویشن ہے جس کی وجہ سے اب ایک ملک میں کشیدگی اسلام آباد سے نکل کر پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کشیدگی ان معنوں میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ حزب اختلاف نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کی کال دے رکھی تھی، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی جلسے کی بات کہہ دی۔ تو یوں گویا ایک ہی مقام پر دو بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ، جو ظاہر ہے کہ اپنے اپنے سیاسی موقف کے حق میں جذباتی بھی ہیں اور کمیٹڈ بھی ہیں، اور وہ یعنی لڑ پھرنے مرنے مارنے پر تیار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی قیادت، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، انہیں یہی رستہ دکھا رہی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، خون ریزی ہو سکتی ہے، جنگ و جدل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو فیصلہ اگر آ جاتا ہے 17 مارچ کو، تو یہ فیصلہ ہمیں اس سارے بحرانوں سے بچا لے گا، اور ملک بہت آسانی کے ساتھ ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان، جنہوں نے اس ملک کو معیشت کے اعتبار سے اور فارن پالیسی کے اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ پن کی طرف پہنچا دیا، ان سے نجات حاصل کی جائے، تو اس فیصلے کے نتیجے میں ان سے نجات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ سچویشن جب ہم اس پہ غور کر رہے تھے تو ایک انور مسعود صاحب کا ایک شعر ہمارے سامنے آیا۔ انہوں نے فرمایا ہے، مطمئن نہیں ہے جو ریت میری، مطمئن نہیں ہے جو ریت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے، یہ کبا رکھی ہے۔ تو جب یہ میں نے شعر پڑھا تو مجھے عمران خان کی ایک تقریر یاد آئی جو انہوں نے دھرنے کے دنوں میں کہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 5000 لوگ یہاں جمع ہو کر میری حکومت ہو اور 5000 لوگ جمع ہو کر یہ مطالبہ کریں کہ میں حکومت چھوڑ دوں، تو میں اگلے دن حکومت چھوڑ دوں۔ لیکن آج پوری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، لیکن اب وہ ہیلے بہانوں سے اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اکثریت کھو چکے ہیں۔ تو ان کو اپنے وہ پرانے دن یاد رکھنے چاہیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بھی ان کے یہ وعدے بھی یاد کرنے چاہیے، اور وہ جو کرپشن کے خلاف بلند بانگ باتیں ہوتی تھی، اور جس کرپشن کے نعرے پر بہت سارے اچھے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں جمع ہو گئے تھے، اب ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اخلاقی اور قانونی اور سیاسی اعتبار سے کس مقام پر آ کر کھڑی ہے۔ وہ بھی ذرا اپنی جذباتیت کو سمجھائیں اور ذرا اعتدال کی طرف آئیں۔ خدا حافظ۔